جس چیز سے انسان کو مناسبت ہوتی ہے وہ اس چیز کو خواہش اور رغبت سے پورا کرتا ہے، جس سے مناسبت نہیں ہوتی اس سے خواہش اور رغبت بھی نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام کی جو شہوت اور خواہش ہے وہ عبادات ہیں۔ ہماری جو رغبت اور خواہش ہے، ہم شہوت کو استعمال کرتے ہیں جسم کے لیے، انبیاء جسم کو استعمال کرتے تھے، جسم کی شہوت کو خرچ کرتے تھے عبادت کے لیے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سب سے زیادہ چاہت کی چیز وہ انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت، یہ دو چیزیں انبیاء علیہ السلام کی بڑی چاہت کی ہیں، ایک انفرادی دعوت، دوسرے انفرادی عبادت۔ شادی بھی صحابہ عبادت کے لیے کرتے تھے، شادی بھی عبادت کے لیے کرتے تھے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عمر کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ سے شادی کی تھی، صرف یہ جاننے کے لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد میں کیفیت کیا ہوتی تھی۔ آج ہے کوئی سوچ کے شادی کرے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی فخر اور عمارت کی وجہ سے نہیں، یہ مال اور منصب کی وجہ سے نہیں کہ لوگوں سے کہوں کہ میرے نکاح میں امیر المومنین کی بیوی ہے، بلکہ صرف اس لیے شادی کی تاکہ مجھے بتلائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد میں کیفیت کیا ہوتی تھی۔ باہر کے معمولات تو ہم دیکھتے تھے، اندر کے معمولات کیا ہوتے تھے عمر کے، ان کو جاننے کے لیے عمر کی بیوہ سے شادی کی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے جب تک نماز غذا کا کام نہ دے اس وقت تک کانٹا سی لگے گی، جب تک نماز غذا کا کام نہ دے اس وقت تک کانٹا سی لگے گی۔ لوگ کہتے ہیں اب تو آپ مقیم ہو گئے ہیں، اب تو آپ کو نماز 4 رکعت پڑھنی پڑے گی، نماز 4 رکعت پڑھنی پڑے گی، 2 رکعت بھی بھاری پڑ جاتی ہیں۔ مسافر کہتا ہے بڑے مزے ہیں، 4 نہیں پڑھنی، صرف 2 پڑھنی۔ 50 نمازوں میں سے 45 معاف ہونے کے بعد بھی امت کا حال یہ ہے، 50 میں سے 43 معاف ہو گئی، تب یہ حال ہے کہ 4 رکعت کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ 4 رکعت پڑھنی ہوں گی، یہ کہتے ہیں 4 رکعت پڑھنی پڑیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عبادات سر پڑی کو کی جا رہی ہیں۔ شوق اور رغبت صحابہ ایسے بھی تھے کہ کوئی وقت نہیں تہجد کے لیے اٹھنے کا، بلکہ جس وقت بھی آنکھ کھل جاتی رات کو نماز میں مشغول ہو جاتی، جس وقت آنکھ کھل جاتی نماز میں مشغول ہو جاتی۔ بس میں نے عرض کیا جب تک نوافل سے یعنی مناسبت نہ ہو اس وقت اللہ کے قرب کے اسباب بھی، اللہ کے قرب کے اسباب پر ہم نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالی کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ وہ رات کا قیام اور نوافل کی کثرت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام تہجد کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما، آپ نے پوچھا حضرت عمر سے، حضرت بکر سے پوچھا ابو بکر تہجد وتر کب پڑھتے ہو؟ فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد وتر پڑھ لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ نہ کھلے اور وتر رہ جائیں۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر وتر کب پڑھتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ میرا تو معمول وتر تہجد میں پڑھنے کا ہے، وتر تہجد میں پڑھنے کا ہے۔ اے عمر اگر آنکھ نہ کھلی تو؟ حضرت عمر نے کہا کیسے آنکھ نہیں کھلے گی؟ آنکھ کیسے نہیں کھلے گی؟ حضرت بکر کا عمل احتیاط کے لیے، حضرت عمر کا عمل عزیمت کے لیے، کیسے آنکھ نہیں کھلے گی؟ کیونکہ جو اپنے نفس کو دبا لیتے ہیں وہ نفس پر غالب آ جاتے ہیں، نفس تابع ہوتا ہے۔
نفس تابع ہوتا ہے. ہماری عادت یہ ہے، مزاج یہ ہے، جس چیز کو دل چاہتا ہے اسے فوراً کر گزرتے ہیں، نفس کو مجاہدے پر ڈالتے نہیں. یہ کہتے ہیں زیادتی ہے. اللہ اکبر. مخلوق کو ستانے کو ظلم نہیں سمجھتے، اپنی نفس کی خواہش کے پورا نہ ہونے کو ظلم سمجھتے. فإنك مهما تعطي بطنك سؤاله، فإنك مهما تعطي بطنك سؤاله وخرجك نال منتهى الذم أجمع. إنك مهما تعطي بطنك سؤاله وخرجك نال منتهى الذم أجمع. فإنك مهما تعطي بطنك سؤاله وخرجك نال منتهى الذم أجمع. کہ اگر تیرا یہی کام رہ گیا کہ جب بھی پیٹ نے خواہش کی تو نے کھا لیا، اور جب بھی شرمگاہ نے خواہش کی شرمگاہ کا تقاضا پورا کر لیا، اگر تو یہ کرتا رہا تو تیری پیٹ اور پیٹ کی خواہش، تیرا پیٹ اور تیری فرض، یہ دونوں برائی کی انتہا کو پہنچ جائیں گی. یہ دونوں برائی کی انتہا کو پہنچ جائیں گی. یہ فرمایا فإنك مهما تعطي بطنك سؤاله وخرجك نال منتهى الذم أجمع. کہ اگر تیرا کام ہی رہ گیا کہ جہاں پیٹ کی خواہش ہوئی فوراً پوری کر دی، جہاں پیٹ کی خواہش آئی فوراً پوری کر دی. میں سوچتا ہوں کہ ہم جس سبقت اور رغبت اور جلدی کرتے ہیں خواہش کو پورا کرنے کی طرف، آیا کبھی نوافل عبادات کی طرف بھی اسے لپکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نماز سے مناسبت نہیں ہے. ہمارے ایسا فرماتے تھے اس راستے کا خروج عبادات سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہے. لوگ سمجھتے ہیں صرف دین سیکھنے کی تحریک ہے، گھر بیٹھ کے سیکھ لو، گھر بیٹھ کر سیکھ لو. نکلنا کیا ضروری ہے؟ عجیب بات ہے. ابھی تک اللہ کے راستے میں نکلنے کو عبادات اور ایمانیات میں کمال پیدا کرنے کا سبب نہیں سمجھتے. اتنے 4 ماہ لگے ہوئے، سلے لگائے ہوئے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ خروج عبادات کی تکمیل کے لیے ہے. خروج عبادات کی تکمیل کے لیے. وہاں ایسا کا ملفوظ ہے، ہماری صاحب کا ملفوظ ہے اللہ کے راستے کا نفر ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کا تہجد میں کیا معمول تھا؟ فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے رات کے شروع حصے میں، اور جب تہجد پڑھتے تو دو رکعت تہجد پڑھتے. اسلم جو حضرت عمر کے خادم ہیں فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جتنی اللہ توفیق دیتا تہجد پڑھتے، یہاں تک کہ جب آدھی رات ہو جاتی تو گھر والوں کو جگاتے تہجد کے لیے اور ان سے فرماتے اٹھو نماز کے لیے. ہم اصل میں اپنے گھروں میں نوافل کا اجتماعی ماحول نہیں بناتے. یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے. یہ کہتے ہیں اسے پڑھنی ہوگی پڑھ لے گا، یہ پڑھنی ہوگی پڑھ لے گا. یہ تو نفل ہیں، اس کے لیے کسی کو مجبور یا اس کے لیے کسی کی نیند خراب مت کرو. اسے پڑھنی ہوگی پڑھ لے گا. پھر فرض تو ہے نہیں کہ اس کے لیے جگایا جائے، فرض تو ہے نہیں کہ اس کے لیے جگایا جائے. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے جگایا کرتے تھے، گھر والوں کو تہجد کے لیے جگایا کرتے تھے. جب آدھی رات ہو جاتی تو گھر والوں کو جگاتے اور فرماتے ان سے کہ تہجد کے لیے اٹھ جاؤ. پھر آیت پڑھتے قرآن کی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود اس پر جمیے. فرماتے ہیں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عمر کی بیوہ سے ان کی شہادت کے بعد شادی کی اور فرمایا خدا کی قسم میں نے سے جو نکاح کیا ہے وہ نکاح مال کی رغبت میں یا اولاد کی رغبت میں نہیں. میں نے یہ چاہا کہ یہ مجھے عمر کی رات کی عبادت کے بارے میں بتلاوے. میں نے پوچھا بیوی سے کہ عمر کا رات کی نماز کی کیا معمول تھا؟ بیوی نے کہا کہ عشاء کی نماز سے جب فارغ ہو جاتے
تو حکم فرماتے ہم ان کے سرہانے ایک پیالہ پانی کا رکھ دیتے اور پانی کے پیالے کو ڈھانک دیتے. وہ رات کو جس وقت ان کی آنکھ کھلتی وہ اپنا ہاتھ پانی میں رکھتے اور پانی اپنے چہرے پر پھیرتے اور دونوں ہاتھوں پر پانی ملتے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے جتنا اللہ چاہتے. پھر اسی طرح پھر اٹھتے، بار بار اسی طرح اٹھتے نیند سے اور پانی لے کر اپنے چہرے پر ملتے. پھر جس وقت ان کو نماز کے لیے اٹھنا ہوتا تہجد کے لیے اس وقت اٹھ جاتے. ابن بریدہ نے کہا کہ تمہیں یہ بات کس نے بیان کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے عثمان بن العاص کی بیٹی نے یہ خبر دی ہے. کہا کہ ہاں وہ تو معتبر ہے، اس کی بات کا اعتبار ہے. صحیح مسلم فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز درمیان رات میں پڑھنا پسند فرماتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد پڑھتے اور فرماتے اے نافع کیا شہر کا وقت قریب ہو گیا ہے؟ وہ کہتے کہ نہیں. پھر نماز مشغول ہو جاتے. پھر پوچھتے کہ اے نافع کیا صبح کا وقت قریب ہو گیا ہے؟ وہ کہتا کہ ہاں وقت قریب آ گیا ہے. چنانچہ پھر بیٹھ کر استغفار کرتے اور دعائیں مانگتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی نیند سے اٹھتے نماز میں مشغول ہو جاتے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو غالب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں اور رات کو تہجد کا معمول تھا. عبداللہ بن عمر نے ابو غالب کہتے ہیں کہ عبداللہ نے مجھ سے کہا ایک رات صبح سے تھوڑی دیر پہلے صبح ہونے والی تھی تہجد کا وقت ختم ہو رہا تھا، صبح ہونے والی تھی. کہا اے غالب کیا تم تہجد نہیں پڑھو گے؟ تہجد نہیں پڑھو گے؟ میں نے کہا اب تو صبح قریب آ گئی ہے، اب تہجد کا وقت کہاں ہے؟ فرمانے لگے سنو بھائی حضرت، فرمانے لگے کہ تہائی قرآن ہی پڑھ لو. کہ تہائی قرآن؟ اب تہائی قرآن پڑھنے کا وقت کہاں؟ تہائی قرآن تو پوری رات میں بھی نہیں پڑھا جا سکے گا. آپ کہہ رہے کہ تہائی قرآن پڑھ لو حالانکہ صبح ہونے والی ہے. فرمایا کہ اس وقت اس کے تہائی قرآن ہی پڑھ لو. میں نے کہا جی صبح قریب ہے، میں تہائی قرآن کیسے پڑھ لوں گا؟ فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو. کہ سورہ اخلاص کا پڑھ لینا ایک مرتبہ ہو تہائی قرآن کے برابر ہے. کیسے مختصر عمل، کیسے بڑے بڑے اجر. آقا ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ رات گزاری اور رات کے پہلے حصے میں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ تہجد میں قرآن اس طرح پڑھتے تھے ٹھہر ٹھہر کر جیسا محلے کی مسجد میں امام صاحب قرات کرتے ہیں. یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے. آج کل سب کا ہی مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر کہیں مقابلہ قرات ہو رہا ہو، کہیں مقابلہ قرات ہو رہا ہو جس میں اچھا انعام ملنے کی امید ہو تو وہاں تو ایسا قرآن پڑھیں گے، اور اگر کہیں نماز پڑھا رہے ہوں اور پیچھے لوگ ہوں تو وہاں ایسی اچھی قرات کریں گے، اور اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہوں یا اکیلے کہیں تلاوت قرآن پڑھ رہے ہوں تو سننے والے کو سمجھ نہیں آئے گا کیا پڑھ رہے ہیں. یہ کتنے بڑے ریا کی بات ہے کہ مخلوق کو سنانے کے لیے تو اچھا پڑھتے ہیں اور خالق کو سنانے کے لیے اچھا نہیں پڑھتے. ہاں آپ دیکھو گے جہاں 2-4 آدمی سننے والے ہوں وہاں قرات بہت اچھی پڑھیں گے، اور جہاں تنہا تلاوت کر رہے ہوں جلدی جلدی پڑھیں گے. تو یہ فرمایا کہ وہ رات کے پہلے حصے میں تہجد پڑھتے تھے اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے جیسے محلے کی مسجد کا امام صاحب پڑھتے